اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو بھائیو، آج میں آپ کو 25 دسمبر کے حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح جب پشاور تشریف لائے تو یہاں کے پختونوں کے لیے انہوں نے جو القابات جو الفاظ استعمال کیے اس پر تفصیلی طور پہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پشاور کے دورہ کے موقع پر پختونوں کے لیے کیا بہترین الفاظ استعمال کیے، چونکہ آج محترم جناب قائد اعظم محمد علی جناح کی 144ویں سالگرہ ہے۔ اسی مناسبت سے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، یہاں کے پختونوں کے لیے قدرت نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، آپ کو لامحدود وسائل دیے گئے ہیں، آپ کی ریاست کی بنیادیں رکھ دی گئی ہیں، اور اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ جتنی جلدی اور جتنا بہتر ہو سکے اسے تعمیر کریں۔ یہ ہمارے قائد محترم جناب محمد علی جناح کے الفاظ تھے، جو کہ ہماری قوم کے لیے ایک مشعل راہ ہو سکتے ہیں اگر ہم اس کو سمجھیں تو محترم جناب، آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح کی پشاور کے دورے کی مکمل تفصیل میں آپ کو ابھی دیتا ہوں۔ جناب، ہمارے ایک بزرگ جو کہ انتہائی ہمارے لیے قابل احترام تھے، انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں قائد اعظم محمد علی جناح کے دورہ کے بارے میں مکمل تفصیل ہمیں بتائی۔ تفصیل کچھ اس طرح تھی، چھوٹی سی عمر کے تھے تو تب کی کہانی بتاتے ہیں۔ یہ واقعہ بہت ہی پرانا ہے تو اس کی تفصیل اس طرح ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پختون قوم کی روایات اور طرز زندگی سے متاثر ہو کر یہ کہا کہ غیرت نے پختونوں کو ڈسپلن سکھایا ہے۔ 1945 میں جناح صاحب نے صوبہ سرحد کا ایک ہفتہ پر محیط دورہ کیا۔ زندگی کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ملاقات اور خطاب کرنے کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ یہاں کے مسلمان نئے جذبات سے منظم ہو گئے ہیں۔ قائد فطری طور پر ڈسپلن کے عادی تھے، ان کی شخصیت میں ایمانداری بنیادی عنصر تھی۔ سخت اصولوں کی وجہ سے اپنے لیے ایک سخت اور مشکل زندگی منتخب کی۔ محترم جناب، تو اس پشاور کے دورے کی مکمل تفصیل اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ محترم جناب جی بی شاہ بخاری صاحب فرماتے ہیں، میں ان خوش قسمت پاکستانیوں میں سے ایک ہوں جنہوں نے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کو بنفس نفیس دیکھنے کا شرف حاصل کیا۔ 1948 میں قائد اعظم بحیثیت گورنر جنرل پاکستان پشاور تشریف لائے۔ پشاور چھاؤنی کے مال روڈ نزد موجودہ اسٹیٹ لائف بلڈنگ دوسرے لوگوں کے ہمراہ بھی کھڑے منتظر تھا کہ اپنے رہنما کی ایک جھلک حاصل کروں۔ گو میری عمر 8 برس تھی لیکن سمجھدار تھا۔ قائد اعظم کی گاڑی جو پشاور ہوائی اڈے سے گورنر ہاؤس کی طرف جاتی تھی، ہمارے نزدیک پہنچی تو گاڑی کی رفتار دھیمی تھی اور کھلی کھڑکی سے قائد اپنی نئی متعارف شدہ جناح کیپ پہنے ہوئے نمایاں نظر آئے۔ سڑک کے کنارے کھڑے مداحوں نے زور زور سے تالیاں بجائیں، جس کے جواب میں جناح صاحب ہاتھ ہلاتے رہے۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ پرجوش عوام نہایت ہی منظم رہے۔ پولیس کی نفری بہت کم دکھائی دے رہی تھی۔ دراصل پختون عوام کی ولیانہ محبت ہی ایک نئے ہیرو کی حفاظت کی ضامن تھی۔ گورنر ہاؤس پشاور میں کچھ وقت گزار کر قائد اعظم کا پشاور کے عوام سے خطاب کا پروگرام تاریخی قلعہ بالحصار کے سامنے کننگھم پارک میں تھا۔ پورے صوبہ سرحد سے آئے ہوئے عوام اس پارک میں جمع تھے اور کافی ہجوم تھا۔ ہجوم کا یہ عالم تھا کہ پارک کے اندر قدم رکھنے کی جگہ نہ تھی۔ بے شمار لوگ ساتھ سے گزرنے والی
ریلوے لائن پر بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ بڑے بڑے درختوں پر چڑھ کر اپنے رہنما کی جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ پارک میں ایک بہت بڑا سٹیج سجایا گیا تھا۔ قائد کی آمد پر پورا سما فلک شگاف نعروں سے امڑ گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ جو ہی جناح صاحب نے تقریر شروع کی، پورا ہجوم خاموش ہو گیا۔ قائد اعظم کی تقریر انگریزی زبان میں تھی، انہیں اردو چونکہ نہیں آتی تھی، جبکہ ہجوم میں زیادہ تعداد ان کی تھی جو انگریزی سے نابلد تھے۔ شرکاء کو یہی تسلی تھی کہ وہ اپنے قائد کی شکل دیکھیں اور آواز کانوں کو لگے۔ انگریزی سے نابلد عوام کو یقین تھا کہ ان کے رہنما نئے وطن کے معرض وجود میں آنے کی خوشی ان سے بانٹ رہے ہیں۔ تاریخ کے اختتام پر والیانہ محبت کے اظہار کے طور پر پختون عوام نے پارک کا نام تبدیل کر کے جناح پارک کر دینے کا اعلان کر دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح پختون قوم کی روایات اور طرز زندگی سے متاثر تھے۔ انہوں نے اعلانیہ کہا کہ غیرت نے پختونوں کو ڈسپلن سکھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غیر ملکی حکمرانوں نے پختونوں کو بہت کم وقت کے لیے تابع کیا تھا۔ 1935 میں انہوں نے پختونوں سے اپیل کی تھی کہ ایک قومی فرض کے طور پر ان کا ساتھ دیں۔ یہ بھی کہا کہ مسلمان انتخابات لڑ کر وزارتوں کی خواہ نہیں، بلکہ ان کا مقصد مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست کا قیام ہے۔ مسلمان بھائیوں کو آگاہ کیا کہ اگر وقت کی نزاکت کو محسوس نہ کریں تو ان کی حیثیت ہندوؤں شودروں سے زیادہ بری ہو جائے گی اور اسلام کا نام لینے والے برصغیر میں ناپید ہو جائیں گے۔ 25 نومبر 1945 جناح صاحب پشاور تشریف لائے، جہاں انہوں نے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی تقریب میں شمولیت کی۔ طالب علموں کی طرف سے 8,000 روپے کا عطیہ دیا گیا، ایک ایسے وقت میں جب سالم مرغ 1/8 روپے میں خریدا جا سکتا تھا۔ اپنے خطاب میں جناح صاحب نے پہلی بار 1936 میں پشاور آئے تو نہایت مایوس ہوئے تھے۔ اس وقت صوبہ 2 گروپوں میں تقسیم تھا، ایک بیوروکریٹس کا حامی یعنی انگریز کا، دوسرا کانگریس پارٹی کا۔ موقع پرست لوگ بیوروکریٹس گروپ میں شامل تھے، جبکہ سیاسی شعور رکھنے والے عناصر نے گاندھی کی ٹوپی پہن کر کانگریس پارٹی میں شمولیت کی۔ مسلم لیگ فٹ بال کی مانند تھی۔ 1936 سے 1945 یعنی آج تک صوبہ سرحد کے عوام میں نیا سیاسی شعور جو اجاگر ہوا قابل ستائش ہے۔ دوبارہ 1945 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے صوبہ سرحد کا ایک ہفتہ پر مرید دورہ کیا۔ زندگی کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والوں سے ملاقات اور خطاب کرنے کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ یہاں کے مسلمان نئے جذبہ سے منظم ہو گئے ہیں اور اکثریت کا جھکاؤ مسلم لیگ کی طرف ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کانگریس پارٹی اور مصنوعی جادو ختم ہونے لگا اور عوام نے محسوس کیا کہ مسلم لیگ ہی انہیں ہندوؤں کے تسلط سے بچا سکتی ہے، جو آئندہ ریفرینڈم یعنی صوبہ سرحد پاکستان کے ساتھ منسلک رہے یا بھارت کا حصہ بنے صحیح ثابت کر دیا۔ قائد اعظم کی بھرپور اور محسوس کن شخصیت ہی تھی کہ جب وہ سارے مجمع سے انگریزی میں خطاب کر رہے تھے تو خاموشی چھائی تھی۔ قائد کی باڈی لینگویج سے عوام تک ان کا پیغام پہنچ جاتا تھا۔ لوگ ان کی ایک جھلک لینے کے لیے دیوانہ وار ٹوٹ پڑتے تھے۔ قائد فطری طور پر ڈسپلن کے عادی تھے، ان کی شخصیت میں ایمانداری بنیادی عنصر تھا۔ سخت اصولوں کی وجہ سے اپنے لیے ایک سخت اور مشکل زندگی منتخب کی۔ انہوں نے ذاتی زندگی کو اپنی قوم کی خاطر جس طرح قربان کیا تھا، اسی سے ان کی دیانتداری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یکجہتی کا جو مظاہرہ مسلمانان ہند نے پاکستان کے حصول کے لیے کیا تھا، اس کا فقدان آج پوری قوم محسوس کرتی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی
اور ان کی مسلمانوں کے لیے جد و جہد ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر ہم واقعی ان سے محبت کرتے ہیں تو ان کے دیے گئے اصولوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور پاکستان کو ایک مضبوط طاقتور ملک بنا سکیں۔ دوستو بھائیو، امید کرتا ہوں قائد اعظم محمد جناح کے دورے کے بارے میں پوری تفصیل آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو اسے لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری اس طرح کی ہر قسم کی خوبصورت ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو بھائیو، مجھے آپ اجازت دیجیے تاکہ میں آپ کے لیے آئندہ اس سے بہترین ویڈیو پیش کر سکوں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔